آمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارا سبق چل رہا تھا سورۃ النور کی آیت نمبر 55 کے بارے میں کہ اس آیت کا جو بنیادی مفہوم ہے اور اس کا جو لب لباب ہے کافی حد تک وہ تو ہم نے ذکر کر لیا بحمداللہ تعالی. مزید کچھ اس میں جو حکمتیں اور تعلیمات ہیں ان کا آج ذکر کرنا مقصود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے اور یہ وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بصیغہ ماضی کہ اللہ نے وعدہ کر لیا. اللہ نے وعدہ کر لیا. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ یہ بات اتنی محقق اور یہ بات اتنی سچ اور اتنی قوی ہے کہ گویا یہ امر ہو چکا ہے اللہ کے ہاں، یہ مقدر ہو چکا ہے، یہ قانون بن چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. وعد اللہ نے وعدہ کر لیا ہے. جیسے کہ فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا ہے اہل ایمان کو، ان کی نفس اور ان کی جان، اور اس کے بدلے میں اللہ ان کو جنت دیتے ہیں. یہ سودا ہے نا، اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کے نفس اور ان کی جان کے عوض ان کو جنت دینے کا وعدہ کر لیا ہے. اور یہ جو بیع ہے، یہ سودا جو ہے یہ ہو چکا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کو. سبحان اللہ. وہ بھی صیغہ ماضی ہے کہ یہ اتنی محقق بات ہے کہ گویا ہو چکی ہے، گویا کہ ہو چکی ہے. یہ اب یہ اس پہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا مفسرین کرام میں سے، انہوں نے کہا کہ یہ سودا جو ہے نا، اس کی تختی ہر انسان کے گلے میں لٹک رہی ہے جو دنیا میں آتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس کی تختی یہ عقد نامہ اور بیعت نامہ، کیونکہ اس کے بعد میں آتا ہے کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہ اللہ نے ہمیں اس بیعت سے خوش ہونے کا اور اس بیعت کی بشارت کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے کہ خوش ہو جاؤ. یہ ہے بیعت جو شرعی بیعت ہے، اللہ کو اپنی جان بیچ دینا. اور اسی طرح سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتی ہے نبوت اور رسالت کی، وہ بھی اصل میں انسان اپنی جان اللہ کو ہی بیچتا ہے، لیکن ہاتھ نبی کریم کا ہوتا ہے اور نبوت اور رسالت کے ذریعے وہ اللہ تک پہنچتا ہے. اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے نبی کریم کی اطاعت کے بغیر. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ صیغے جو ہیں ان میں بہت ہی مبالغہ اور زور ہے، اس پہلو سے تاکید ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. پھر فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے، اور ان کے ساتھ جنہوں نے نیک اعمال کیے. ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے. صالحات میں ال لگا ہوا ہے، الصالحات. اس سے مراد یہ ہے کہ جمیع صالحات، اور جمیع سے اگر ہم عرفاً مراد لیں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ کم از کم جو بنیادی اسلام کے اندر اصول ہیں اور وہ اعمال صالحہ کہ جن پر اسلام کی عمارت کی بنیاد قائم ہے، جیسے کہ ارکان خمسہ ہیں، توحید ہے، اور اسی طرح سے پھر اگر مخلوق کے حوالے سے بات کریں تو احسان، عدل، اور خرید و فروخت میں، تجارت میں ظلم نہ کرنا، اور اپنے جمیع معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کو حاکم بنانا. یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں کہ کم از کم ان معاملات میں اہل ایمان کبھی بھی سستی کا اور کج روی کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ ان میں وہ استحکام رکھتے ہیں. وعملوا الصالحات، اس لیے یہاں پہ ال لگا، وعملوا الصالحات. تو جو ایمان لے کر آئیں اور اس انداز سے ایمان کے
جو زیادہ تر اعمال صالحہ ہیں، غالب احکامات اسلام کے، خصوصاً جو اس کی بنیاد پر ہیں، ان پر عمل کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 وعدے فرمائے ہیں جو ذکر ہوا تھا گزشتہ درس میں۔ کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہے استخلاف فی الارض، یستخلفنہم فی الارض، اور تینوں میں تاکید ہے، تینوں میں تاکید موجود ہے، لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے، کئی طرح کے مؤکدات ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ ایک دوبارہ تھا استخلاف فی الارض، کہ اللہ زمین میں ان کو جانشینی عطا فرمائے گا جو اس طرح کا ایمان، کامل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے لوگ ہوں، جیسا کہ ان سے پہلوں کو عطا فرمائی، اور ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور دوسرا وعدہ ہے تمکین الدین کا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ، اور یہ اسلوب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے ان کے دین کو، لام لگا ہوا نا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، یہ نہیں فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ ان کے دین کو ان کے لیے اقتدار دے دے گا، ان کے دین کو اقتدار دے دے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا، نہیں، ان کے لیے ان کے دین کو۔ اس میں اللہ کی شفقت ہے، عنایت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اس کی رحمت نظر آتی ہے، خیال کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بندوں کے مشاعر کا، احساسات کا، جذبات کا بہت خیال ہے، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیزیں اپنی مخلوق کے بارے میں علم ہے، اور اپنے بندوں کی قدر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جیسے فرمایا الم نشرح لک صدرک، نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو انشراح دے دیا۔ اس میں عنایت ہے نا، محبت جھلکتی ہے نا ایک مالک کے خطاب میں، وہی ہے یہاں پر وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ۔ لیکن وہ ہوں گے کون جن کے ساتھ ایسی محبت اور شفقت ہے؟ وہ ہیں کہ جن کو اللہ کا وہ دین پسند آ جائے جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، یعنی دین اسلام۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ دوسرا وعدہ۔ اور تیسرا وعدہ کیا تھا؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تبدیل خوف ہے بالامن، یعنی خوف کو بدل دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان کے خوف کو ان کو بدل کر دیں گے، اس کے بدلے میں امن۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہ تینوں وعدے ہیں، لیکن ان تینوں وعدوں کے ساتھ جو اسباب مشروط کیے گئے ہیں کہ وہ ہوں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ ایک تو شروع میں بات ہوئی نا، ایمان اور عمل صالح۔ اب اس ایمان اور عمل صالح، دیکھیے وہاں پر ذکر ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، اس میں صیغہ ہے ماضی کا کہ یہ انہوں نے کام کیے، لیکن کوئی اس سے اس مغالطے میں نہ رہے کہ شاید یہ کام جو ہے وہ ایک بار کرنا ہے، ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کر لیے، بس جب اس کو عروج مل گیا یا اسے کچھ نعمت اللہ کی حاصل ہو گئی تو اب وہ اطمینان کر لے، اب وہ اللہ کے دین کے معاملے میں سستی کا مظاہرہ کرے یا چھوڑ دے جزوی طور پر یا کلی طور پر، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایک اور صفت مستمرہ بیان فرما دی ہے، دائمی صفت، دائمی وصف، یعبدوننی، کہ وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا۔ اور یہ لا یشرکون بی شیئا کا جو جملہ ہے نا، یہ یعبدوننی کی حالت بتاتا ہے کہ میری جو عبادت کریں گے وہ کس حالت میں کریں گے؟ یعبدوننی، میری عبادت کریں گے اس حالت میں، میری عبادت کرتے ہوئے ان کی کیفیت یہ ہوگی، ان کی صورتحال قلب کی، جسم کی، بدن کی، ظاہر و باطن کی یہ ہوگی، لا یشرکون بی شیئا، کہ میرے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کریں گے یا میرے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی شرک اپنی جمیع اقسام کے ساتھ منفی ہو گیا۔ ہمارے ذہن میں عموماً یا عوام الناس کے ذہن میں اکثر جب شرک کی بات ہوتی ہے تو بڑے بڑے شرک کی باتیں آتی ہیں، کفر کر لیا اور کسی پتھر کو سجدہ کر دیا یا کسی قبر کو سجدہ کر دیا یا اس طرح کے معاملات، جبکہ یہاں پر جزاکم اللہ خیر جو شرک کا ذکر ہے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے صرف مطلقاً شرک بیان نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس کو خاص کیا ہے ایک اضافی قید لگا کر، لا یشرکون بی شیئا کے ساتھ۔ یہ شیئا جو ہے نکرہ ہے اور یہاں پر نفی کے سیاق میں ہے، اس میں عموم پیدا ہو جاتا ہے، عموم پیدا ہو جاتا ہے کہ ذرہ برابر بھی شرک نہ ہو اور کسی بھی شے کو شریک نہ کیا جائے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں جو ہو سکتی ہے
وہ انسان کا اپنا نفس ہو، وہ کوئی چیز ہو، وہ کوئی جو ہے انسان، دوسرا انسان ہو، کوئی بھی شے، شیء اتنا عام ہے، شیء لفظ اتنا عام ہے کہ اپنے عموم کے پہلو سے بات کر رہا ہوں، یہاں پر تو وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر تو مراد اللہ کے سوا مراد ہے نا، لیکن ویسے شیء اتنا عام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں ان کا جو وصف بیان ہوتا ہے، اور یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ان کا وصف جو بیان ہوتا ہے عبادت کا، وہ بڑا کامل وصف بیان ہوتا ہے۔ ایسی عبادت نہیں جس میں کبھی ریاکاری کا شرک اصغر ہے، جس میں کبھی مخلوق کے خوف کا اللہ کے مقابلے میں اس کو دل میں جگہ دینا، یہ والا شرک ہے، کیونکہ اس امت کا شرک بہت مخفی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں کہ مخفی شرک اس امت کے اندر موجود ہوگا، چھپا ہوا، بہت مخفی، اخفا من دبیب النمل علی جبل سودا، یہ سیاہ پہاڑ پر رینگنے والی چیونٹی کے قدموں کی چاپ جتنی مخفی ہوتی ہے نا، اتنا مخفی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، کہ دینار کا بندہ ہلاک ہو، درہم کا بندہ ہلاک ہو، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الدینار عبد الدرہم، بندہ، عبد فرمایا، گویا دینار اور درہم بھی اس امت کے اندر خدا بنے ہوں گے۔ فتنۃ امتی المال، ان کی عبادت کرے گا، ان کے لیے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دے گا، چند ٹکوں کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے لا یشرکون بی شیئا۔ اور پھر یہ جو جملہ ہے نا، یہ آمنو اور عاملوا الصالحات کی طرح یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس میں جو ہے وہ دوام ہے، یعنی ان کی مستقل صورتحال ہی ہے کہ وہ میری عبادت کریں گے اور کبھی شرک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، مستقل ان کی یہ صفت رہے گی، ان کے اندر موجود رہے گی، یہ نہیں کہ ایمان لائے، عمل صالح کیا اور پھر دوبارہ شرک میں واقع ہو گیا، کبھی چھوڑ دیا کبھی کر لیا، یہ صورتحال نہیں ہے۔ ان کے اندر توحید نے مضبوط قرار پکڑا ہوا ہے، ان کے دلوں کے اندر، جو ان کے اعمال میں ظاہر ہوتا ہے۔ ومن کفر بعد ذلک، اور فرمایا کہ پھر جو اس کے بعد کفر کرے، کس کے بعد؟ اللہ کے اس وعدے کے بعد، یا اللہ کی خلافت کے اس وعدے کے بعد کہ خلافت عطا کر دی گئی، مل گئی، اس کے بعد اگر وہ کفر کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ وہی لوگ حقیقی فاسق ہیں۔ الفاسق لگا ہوا ہے، ہم بھی لگا ہوا ہے، اس کے اندر بھی تاکید اور حسر ہے بلکہ اس میں، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر فاسق ہیں۔ فاسق کے اپنے کامل معنی میں یہ فاسق ہیں، فسق کرنے والے ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی حدود کو توڑ دیتا ہے، اللہ کی حدود کو توڑتا ہے اور اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ کہتے ہیں فسقت الرطب عن قشرها، کھجور اپنے چھلکے سے باہر نکل گئی، تو کسی شے کا، کسی پھل کا اپنے چھلکے سے باہر نکل آنا، یہ بھی فسقہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے خول سے باہر آ جانا۔ تو جو شخص ایک یا دو بار اللہ کی حد کو توڑ دے، گناہ کر لے، ٹھیک ہے، اللہ نے دو طرح کی حدود انسان کو عطا فرمائی ہے، یہ بات یاد رکھیے، دو طرح کی حدود انسان پر ہمیشہ قائم رہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جو اس کو گناہ سے روکتی ہیں۔ ایک اس کی فطرت کی حد ہے اور ایک اللہ کی شریعت کی حد ہے۔ جو کفار ہوتے ہیں ان میں بھی ایک خول ہوتا ہے بنیادی حیا کا، شرم کا، ظلم نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، ہے یا نہیں؟ اب دیکھیے اسی بنا پر یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے، بس اس پہ ایک تو طویل ایک مسئلہ ہے، بہرحال اختصار سے اتنی بات عرض کر دوں کہ وہ لوگ جن کو اللہ کی شریعت نہیں پہنچی، اللہ کے رسول کا پیغام نہیں پہنچا، قرآن و حدیث نہیں پہنچے، وہ مکلف تو نہیں ہوں گے ان معاملات کے جو شریعت میں ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا، اس کا طریقہ کار، اور دیگر ایسے معاملات جو شریعت سے ہی معلوم ہوتے ہیں، تفصیلی احکامات، عبادات۔ لیکن قیامت کے روز ان کو اس بات پر ضرور مؤاخذہ ہوگا اگر انہوں نے ان اعمال کی خلاف ورزی کی جو فطرت میں موجود تھے کہ نہیں کرنے، جیسے کہ قتل کرنا۔ اب ایک شخص جو ہے وہ قتل کرتا ہے اور اللہ کے پاس کہے جی مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا قتل کرنا حرام ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قتل کرنا، قتل النفس، اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا۔ اس طرح کے دیگر معاملات جو ہر قوم اور ہر انسان کسی بھی دین سے وابستہ ہو یا بے دین ہو، وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور اپنے اندر بھی ان چیزوں کو رائج کرتا ہے، پریکٹس کرتے ہیں ان چیزوں کو اپنے معاشروں میں، وگرنہ انسانیت زندہ نہیں رہ سکتی۔
ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ دو طرح کے قول ہیں جو انسان کو روکتے ہیں. ایک فطری چیز، ایک فطری تقویٰ ہوتا ہے، فطری تقویٰ، اور ایک شرعی. تو شریعت فطرت کو استحکام دیتی ہے، اس کو گائیڈ کرتی ہے. جو شریعت ہے فطرت کی رہنما ہے. عقل پر وہی غالب ہے یا عقل وہی پر غالب ہے؟ یوں کہہ لیجئے وحی جو ہے، علم وحی، وہ عقل پر حاکم ہے یا عقل وحی پر حاکم ہے؟ وحی عقل پر حاکم ہے. اس لیے کہ انسان کی عقل صحیح اور سلیم وہی مانی جائے گی جو علم وحی کے مطابق ہو، اور جو علم وحی کے مطابق نہیں ہوگی انسان اس کو بے شک عقل کہتا رہے لیکن وہ عقل صحیح نہیں ہوگی، وہ مریض عقل اور مریض سوچ ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا قول ذکر فرمایا ان جہنمیوں کا قرآن کریم میں، کہ جن کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. عقل ہوتے تو ہم آج جہنم میں نہ جلتے، عقل ہوتی تو آج ہم جہنم میں نہ جلتے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے ہیں. اب یہ جو یہاں پر چند باتیں ہیں سمجھنے والی. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے استخلاف الارض اور تمکین، کہ اللہ زمین میں اس دین کو ضرور بالضرور اقتدار تمکن عطا فرمائیں گے. تو یہ تمکن کیسا ہوگا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ خلفائے راشدین کے دور میں یہ تمکن زمین میں ان کو حاصل ہوا، اگرچہ ساری روح زمین پر تو یہ نہیں پھیلا، لیکن بہرحال جہاں پر تھا اس کی قوت اور شان پوری دنیا پر وہ جو مسلط ہوگی جانی گئی. اب جو ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا فرمان حق ہے. آپ نے فرمایا کہ لَيَبْلُغُنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، کہ یہ جو امر ہے دین کا یہ وہاں تک پھیل جائے گا، یقیناً پہنچ کر رہے گا، ضرور بضرور پہنچ کر رہے گا کہ جہاں تک دن اور رات پہنچتے ہیں. دن اور رات جہاں جہاں پر ہیں، جہاں جہاں پر دن اور رات کا وجود ہے وہاں پر یہ امر دین اسلام پہنچ کر رہے گا. اور فرمایا کہ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرْ وَلَا وَبَرْ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی گھر نہیں چھوڑیں گے روئے زمین پر، نہ کھال کا بنا ہوا نہ مٹی کا بنا ہوا. اہل وبر، اہل مدر، یہ عام طور پہ اصطلاح بولی جاتی تھی عربوں کے ہاں. اہل مدر جو اپنے گھروں کو پختہ بناتے مٹی اور گارے وغیرہ کے ساتھ، یعنی شہری لوگ. اہل وبر جو کھال یا اون وغیرہ کے ساتھ اپنے گھروں کو بناتے، اور یہ جو ہے یہ دیہاتی لوگ ہوتے. تو بہرحال کوئی بھی گھر کچا ہو یا پکا ہو روئے زمین پر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا، اور روئے زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جہاں پر دن اور رات آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر اپنے دین کو داخل کر دے گا، ان گھروں میں داخل کر دے گا. اور فرمایا بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عزت والوں کو عزت دے کر اور ذلت والوں کو ذلیل کر کے اللہ نے یہ کام کرنا ہے. کسی کو اچھا معلوم ہو کسی کو برا معلوم ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ کا یہ فیصلہ، اس کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی حدیث، ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہو کر رہنا ہے. فرمایا کہ عزن یعز اللہ بالاسلام وذلن یذل اللہ به الکفر. فرمایا کہ عزت ایسی ہوگی کہ اللہ اس کے ساتھ اسلام کو عزت دے گا، اور ذلت ایسی ہوگی کہ اللہ اس کے ساتھ کفر کو ذلت دے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور پھر اس طرح کی دیگر اور بھی حدیث ہیں. تو اس طرح سے حدیث ہے، فرمایا کہ لا یزال ھذا الدین عزیزا منیعا الی 12 خلیفہ. اور یہ آپ سن چکے ہیں حدیث پہلے بھی کہ 12 خلفاء تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کو محفوظ اور طاقتور رکھے گا. اور اس انہی خلفاء میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک خلیفہ راشد خلیفۃ اللہ المہدی بھی ہیں، جن کا حدیث میں ذکر آیا کہ آخری وقت میں قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہیں کہ وہ ظاہر ہوں گے. اور انہی کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام جو اتنے عظیم پیغمبر ہیں، اولو العظم پیغمبروں میں سے ہیں، وہ ان کی اقتداء میں جو ہیں وہ نماز ادا کریں گے. سبحان اللہ، کتنی عزت ہے اور کیسا تمکن ہے اس دین کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمانا ہے. تو اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں نا وہ ان کی سوچ بڑی عجیب ہو جاتی ہے. نفسیات کی بات ہے. عمومی طور پر مسلمان جو ہیں وہ اس طرح کی احادیث اور آیات کو سن کر تو وہ شارٹ کٹس تلاش کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مہدی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جی وہ بس آئے گا تو بس پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. کوئی شک نہیں کہ انہوں نے آنا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم اس کا انتظار کر کے بیٹھے رہیں اور عمل نہ کریں.
ہمیں ان کا انتظار کرنے کا پابند نہیں کیا گیا اس انداز میں کہ ہم دین کو چھوڑیں جو اصل اسباب ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ نے اس آیت مبارکہ میں وعدہ کیا ہے خلافت کا۔ وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے یہ کہا کہ تم لے کر آؤ خلافت۔ میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ خلافت عطا فرمائے گا۔ حکم کس کا دیا ہے؟ کہ تم خلافت کے اسباب اختیار کرو۔ وہ چیز جو اسباب ہیں، جو عمل کی بات ہے، وہ اچھی نہیں لگتی۔ خلافت کے نعرے، تحریکیں، تنظیمیں آپ کو بہت مل جائیں گی جو اس کو ٹارگٹ بنا کر جو ہے وہ دن رات شور اور یہ سب کچھ کرتی رہتی ہیں، لیکن جو عمل کی بات ہے، جس بنیاد پر خلافت ملنی ہے، اللہ کا یہ انعام ملنا ہے، کیونکہ اصل میں یہ وہبی چیز ہے۔ کیا ہے؟ وہبی چیز۔ اس وہبی چیز کو جو اللہ کا خالص انعام ہے، کسب کرنے کے لیے، کمانے کے لیے جو ہم نے کرنا ہے، اس پر ہماری توجہ نہ ہو، اور صرف جو ہے وہ اپنے آپ کو طفل تسلیہ دے کے بیٹھے رہے کہ یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو اس سے کبھی بھی کچھ ہونے لگا نہیں۔ آپ نے یہ صفات سن لی ہیں۔ صفات کیا ہیں؟ کہ آمنوا وعملوا الصالحات، اور فرمایا کہ شرک کی جمیع اقسام نفی ہو جائیں، تمہاری ذات میں شرک نظر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری حالت اس کے برعکس ہو۔ اور اس سے اگلی آیت دیکھیے ذرا، یہ ساتھ ہی ملا کر پڑھیں تو بات صحیح سمجھ آئے گی۔ فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اب یہ جو ہے نا اقیموا الصلاۃ، یہ امر ہے، اور اس کا جو تعلق ہے، عطف ہے، وہ کس پر ہے؟ وہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا پر، جو پیچھے بات گزر چکی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، وہ امر نہیں ہے، وہ خبر کی صورت میں بات ہو رہی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعبدوننی کہ وہ اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں بنائیں گے، وہ خبر کی صورت ہے کہ ان کی صورت ہے، ان کا وصف یہ ہوگا۔ یہاں پر امر ہے، تو خبر پر جو نتیجہ نکلتا ہے امر کا یا اس پر عطف ہوتا ہے، یہ بھی ایک اسلوب ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو جملہ ہے وہ اصل میں کہنے کو تو دیکھنے میں خبر ہے، لیکن اصل میں جو امر تھا وہ جو بصورت خبر ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں قرآن کریم میں، جیسے کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہو، اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہو، یہ سب خبر بتایا گیا کہ تم یہ سب کام کرو گے۔ پھر فرمایا کہ یغفر لکم ذنوبکم، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ عربی قواعد کی روح سے یغفر لکم میں جو جزم لگی ہوئی ہے اس کے آخر میں، یہ تب ہوتی ہے جب کسی امر کا جواب ہو کہ یہ کرو تو یہ ملے گا، لیکن اس سے پہلے کرنے کا حکم نہیں بلکہ خبر کی صورت ہے، لیکن وہ خبر ہے، اصل میں وہ امر تھا، یعنی امر بمعنی یعنی امر بصورت خبر ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر جو بات ہے نا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ وصف اختیار کرو، یہ وصف اختیار کریں گے وہ لوگ جن کو خلافت ملنی ہے، اور یہ وصف اختیار کرو تاکہ تم اس کے اہل ٹھہر جاؤ۔ سمجھیے، اب اس کی تفصیل مزید یہاں پر آ رہی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر ایک بہت اہم چیز بیان ہوئی، وہ کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں پہ خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو منفرداً بیان کیا ہے، الگ سے بیان کیا ہے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا کتنا اہم وصف ہے روئے زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی عزت کو دیکھنے کے لیے اور خود معزز بننے کے لیے۔ اس کے بغیر کوئی انسان معزز نہیں بن سکتا جب تک اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرے۔ آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے، سب لوگ ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، یہ اگر آپ آیت نمبر 56 پہ ہیں اس وقت، آپ اس سے پہلے کوئی 47-45 آیت سے شروع کیجئے جب سے یہ موضوع شروع ہوتا ہے، تو آپ بتائیے کہ کتنی بار اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے ان آیات میں؟ دیکھیے ذرا، ہر آیت میں دیکھیے کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی یا خاص طور پر اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ہو کسی بھی شکل میں، کبھی یہ ہے کہ اطاعت کرو، کبھی یہ ہے کہ ان کو جب بلایا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں، کبھی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یقولون اطعنا، ہم نے اطاعت کر لی، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک فریق جو ہے منہ موڑ لیتا ہے۔ یعنی اطاعت سے منہ روگردانی کرنا اور اطاعت کرنا اور اطاعت نہ کرنے پر جو وعید ہے یا جو صورتحال ہے، یہ موضوع اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا کتنی بار بیان ہوا ہے ان آیات میں۔
تو اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے. اور پھر یہاں پر جو ذکر ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اب دیکھیے نا یہاں پہ لعل کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ علت ہے. لعل کیا ہے؟ یہ علت ہے، بتا رہا ہے کہ یہ ترحمون کے رحم کیا جانا، جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ کامیاب ہے، جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے دنیا و آخرت میں وہ کامیاب ہے. ہر طرح کی مصیبت دنیا کی ہو یا اخروی ہو وہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے. ہر طرح کی مصیبت کا سبب جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے محرومی ہے، اور ہر طرح کی خیر اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو جس کو اللہ کی رحمت مل گئی اس کو ہر طرح کی نعمت مل گئی، ہر طرح کی خیر اس کو حاصل ہو گئی. تو اللہ بتاتا ہے کہ تم نے اگر اللہ کا رحم حاصل کرنا ہے تو یہ اسباب ہیں، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ اور اطاعت رسول. اب اس کے برعکس جو میں آپ کو بات کرنے لگا تھا کہ صورتحال کیا ہے، کہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر بار بار ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جبکہ یہ محل بیان ہے. کیا مطلب محل بیان کا؟ کہ دیکھیے نا، آپ میں سے جو کئی لوگ استاد ہیں، ٹیچر ہیں، تو آپ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو آپ نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ کو میں چند باتیں بتاتا ہوں، غور سے سن لو، اس کے بغیر آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے امتحان میں. آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اب اگر کوئی سمجھدار اور تجربہ کار استاد ہے تو اس سے یہ بعید ہوتا ہے کہ جب اس نے کامیابی کے اسباب بیان کرنے ہیں اور وہ کر رہا ہے اور یہ کہہ کر کرتا ہے کہ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ اسباب کے جن کے بغیر تم کامیابی حاصل نہیں کر سکو گے، تو وہ کوئی ایسا سبب جو اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اس کو چھوڑے گا نہیں، بیان میں ضرور بیان کرے گا. ہے کہ نہیں بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ محل بیان ہے نا، بیان کرنے کا محل ہے. تو جو چیز جب بیان کرنا ضروری ہے اس کو اگر بیان نہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ شخص بالکل بلیغ نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کیسے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ جب وہ ایک چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ تم پر رحمت کے اسباب یہ ہیں، تمہیں خلافت اس طرح سے ملنی ہے، تمہیں عزت اس طرح سے ملنی ہے، تمہارے دین کو تمکن ایسے ملنا ہے، اور اس طرح سے تمہیں امن ایسے ملنا ہے، خوف سے نجات ایسے ملنا ہے، تو اللہ اسباب بیان فرماتے ہیں. تو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے علاوہ کوئی اتنا بڑا سبب ہوتا کہ کسی کی تقلید کرنی ہے، کسی اور انسان کی پیروی کرنی ہے، اس کو جو ہے وہ اس کی اتباع کرنی ہے، نبی کریم کی اتباع کی مانند، تو اللہ بیان نہ فرماتے. یہاں پر کیسے ممکن ہے کہ اللہ بیان نہ فرماتے جبکہ بار بار ذکر ہوتا ہے، بار بار ذکر ہوتا ہے، لیکن کیا بیان ہوتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کی اطاعت یا اللہ کے رسول کی اطاعت. اس کے بعد جس کی بھی اطاعت ہے وہ ان کے ماتحت ہے، وہ ان کے تابع ہے، وہ مستقل بذات نہیں ہے، مستقل نہیں ہے. مستقل اطاعت اگر ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، باقی سب کی اطاعت انہی کے تابع ہے. جس کی یہ تصدیق کر دیں گے وہ بات مانی جائے گی، جس کی یہ تصدیق نہیں کریں گے اس کی وہ بات نہیں مانی جائے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. ٹھیک ہے، مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی اللہ کی اطاعت کے خلاف. تو لیکن ہم نے کیا کیا؟ الا ماشاء اللہ. اس امت کے اندر جو مصیبت بن گئی وہ یہ ہے کہ میرے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امت کو ایک دین دیا جس میں توحید تھی. توحید، اس توحید سورہ مومنون کی آیت ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 53 ہے، 53. فرمایا فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، کہ وہ اپنے اس امر کے بارے میں جو امر تو دین تھا، اسلام، اس کے بارے میں وہ کئی ٹکڑیوں میں بٹ گئے. یہ امت کئی ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گئی، کہیں خلافت کے نام پر، کہیں جہاد کے نام پر، کہیں دعوت اور تبلیغ کے نام پر، کہیں جناب وہ تنظیم سازی کے نام پر، کہیں کسی نام پر، کہیں صوفیت کے نام پر، کوئی چشتی قادری ان سلسلوں کے نام پر. یہ عذاب بن گئے اس امت میں کئی ٹکڑیاں. فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، فرمایا کئی گروہوں میں یہ تقسیم ہو گئے اپنے اس امر کے معاملے میں، اپنے دین کو انہوں نے تقسیم کر دیا کئی گروہوں میں. اور زبرا فرمایا، زبرا پتہ کسے کہتے ہیں؟ زبرا کہتے ہیں لوہے کے بہت بڑے ٹکڑے کو. امام راغب نے لکھا ہے مفردات میں، قطعۃ عظیمۃ من حدید، بڑا ٹکڑا لوہے کا. اور آتا ہے نا کہ آتونی زبر الحدید، سورہ کہف میں آتا ہے. زبرا کا مطلب یہ ہے کہ اتنے مضبوط گروہ بنا لیے لوہے کی مانند کہ یہ میری تنظیم ہے، یہ میری جماعت ہے، اس کے یہ اصول ہیں، اس کے یہ قواعد ہیں، اور اس کا یہ جھنڈا ہے، اس کا یہ منشور ہے، اس کا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے.
تو یہ امت اس طرح کے گروہوں میں تقسیم ہو گئی، خواہ وہ سیاسی گروہ ہوں، خواہ وہ دینی گروہ ہوں، خواہ وہ دینداروں کے ہوں، دنیا داروں کے ہوں، کسی بھی پہلو سے ہوں، یہ گروہ در گروہ تقسیم اس امت کے اندر ہوگی اور اس کا اثرات ان کے اس دین پر پڑے، جس دین کو انہوں نے تقسیم کر دیا۔ تو پھر معیار کیا بنا؟ دوستی، دشمنی، اخوت کا معیار کیا بن گیا؟ یہ گروہ بن گئے۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ان میں سے ہر گروہ اس پر بہت خوش ہے جو اس کے پاس ہے، جو میرے پاس ہے نا میں مطمئن ہوں، بس یہی کمال ہے، اس سے ہٹ کر مجھ سے بات نہیں کرو، اس سے ہٹ کر کوئی بات کرو گے تو میرے تمہارے راستے جدا ہیں۔ تو بتائے کہ اتحاد امت کیسے ہو سکتا ہے؟ اتحاد امت اگر ہوگا، اس امت میں اگر خلافت آئے گی تو خلافت کے نعرے لگانے سے، تنظیمیں بنانے سے، ووٹ مانگنے سے نہیں آتی ہے، وہ آئے گی اجتماعی سوچ سے، اجتماعیت کی سوچ سے آئے گی کہ ساری امت کو ایک جسم کی مانند سمجھا جائے، مانا جائے۔ اور وہ اجتماعیت کیسے آ سکتی ہے؟ اتنی عظیم جو اجتماعیت ہے، جس میں ایسی سوچ کی ایسی آفاقیت ہو اور سوچ کی اتنی بلندی ہو، وسعت ہو، وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے آ سکتی ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنے سے آ سکتی ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ اسے تمسک کر لیں۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ان کو چھوڑ کر اور جو ہے ان کو پیچھے بھاگنا شروع کر دیں اور ان کی اطاعت کریں تو آپ کو یہ مل جائے گا، فلاں مل جائے گا۔ اگر قرآن و سنت میں کہیں تو یہ بیان ہوتا، اگر اس میں کوئی کامیابی ہوتی، اس میں کوئی خیر ہوتی۔ اور اس طرح سے یہ جو ہم نے سلسلے جاری کر رکھے ہیں نا بیعت کے، آپ پچھلے دنوں بھی ایک آج کل پتہ نہیں کو پکڑا گیا کوئی خلیفہ، تو کہتا ہے میں 12واں خلیفہ ہوں اور میری جو ہے نا پتہ نہیں مجھے کیا، کافی چل رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی اس کا کافی آ رہا ہے، کہتا ہے میں 12واں خلیفہ ہوں اور میں جو براہ راست اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے نا وہ بشارت ملی ہے اور سب لوگ میری بیعت کر لیں، حکومتی اہلکار بھی، فوج کے سربراہ بھی، سب میری بیعت کر لیں، نہیں کریں گے میرے خلاف بات کریں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو بال اس کو پکڑ لیا ہے بیچارے کو خام خواہ پولیس والوں نے، اگر نہ پکڑتے تو شاید اس کے بھی کافی آپ کو فالوورز مل جاتے، کیونکہ آج کل کوئی مشکل نہیں ہے، آج کل کوئی مشکل نہیں ہے، نیا جھنڈا کھڑا کرنا اور لوگوں کو پیچھے چلانا آسان کام ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ لوگ مل ہی جاتے ہیں۔ یہ شیطان کا ایجنڈا ہے اصل میں، اس امت کو تقسیم کرنا، ٹھیک ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، فرمایا کہ تمہارے خوف کو امن سے تبدیل کر دوں گا۔ یہ تبدیلی یہاں سے آنی ہے، یہ ہے وہ تبدیلی، ٹھیک ہے نا۔ تبدیلی کے بہت سے نعرے لگائے جاتے ہیں، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے تو وہ ایک نظم پڑھ رہے تھے، وہ بھی شیئر کیا کسی نے، اور وہ یہ باتیں اس لیے بتانا مقصود ہے کہ ہماری قوم کی، ہمارے معاشروں کی نفسیات ہے، معلوم ہونا، اس کو آن کریں، سمجھے اس کو کہ ہیں ہم ایسے ہیں، ہماری سوچ ہی ہے۔ اللہ کی کتاب کی وسعت اور عظمت دیکھیں اور اپنی سوچ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، الا من رحم ربی۔ تو کہتا ہے کہ تبدیلی مشکل ہے، یہ کیسے آئے گی؟ تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا۔ تو کیسے لائے گا؟ تبدیلی آئے گی جب مہدی، وہ مہدی صاحب کے انتظار میں کر رہا ہے، ماں مہدی آئیں گے تو تبدیلی آ جائے گی۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرنا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اللہ نے بتا دیا ہے، اب اس میں کیا چیز ایسی ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، قرآن کریم کی پیروی کرنا یا سنت نبوی کی پیروی کرنا، کیا مشکل ہے؟ کیا قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سنت کا زندہ نہیں ہے، روشن نہیں ہے، موجود نہیں ہے ہمارے پاس؟ صحیح احادیث موجود نہیں ہے، کتاب اللہ موجود نہیں ہے؟ کیا رکاوٹ ہے عمل کرنے میں؟ اور کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر اغیار کے پیچھے بھاگیں، دوسری قوموں کے پیچھے بھاگیں، اپنا سیاسی نظام، اپنا معاشی نظام، اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنا لباس، اپنا اوڑھنا بچھوڑنا، اپنی عبادات اوروں سے لیں؟ کیوں لیں؟ ہمارے دین میں ہر چیز ہے، کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم الذی ارتضی لہم، جو میں نے تمہارے لیے پسند کیا، جو اللہ نے پسند کیا اس کو کیوں نہیں اپناتے؟ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ سب رکاوٹیں ہم نے خود کھڑی کر رکھی ہیں، تو اس لیے نعروں سے کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اگر خلافت چاہیے، اس امت کو زمین میں عزت چاہیے، کفار پر غلبہ چاہیے، ملے گا، لیکن ان اسباب کو اختیار کر کے، اس دین حق پر عمل کر کے، اس کی دعوت دے کے، اس کو لوگوں تک پہنچا کے، اللہ کے اس قرآن کو اور سنت نبی کو اپنی اصل شکل میں لوگوں تک پہنچا کر اور اس علم کو عام کر کے، جب یہ علم عام ہوگا اور صالح لوگ پیدا ہوں گے تو ان صالح لوگوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کو اوپر لے آئیں گے جو خلیفہ بننے کا اہل ہوگا۔ اور پھر وہ خلیفہ کوئی آسمانی چیز نہیں ہے کہ جو الگ سے اوپر آگے فٹ ہو جائے گا اور سب کو چلانا شروع کر دے گا۔ یہاں پر ذرا غور فرمائیے،
کتنے خلیفے ہوتے ہیں امت مسلمہ کے؟ اگر صحیح خلافت ہو، جعلی بھی تو بہت سے ہوتے ہیں، ہر ایک خلیفہ ہوتا ہے، خلیفہ ہی ہوتے ہیں بلکہ. امت کا جو صحیح خلیفہ ہے وہ کتنے ہوتے ہیں امامت کبریٰ؟ ایک. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا بویع لخلیفۃ فاقتلوا الاخر منہما، اگر دو خلیفوں کی بیعت کی جانے لگے دوسرے کو قتل کر دو، فارغ کر دو. فتنہ ہے. امت اسلامیہ میں پوری امت کا ایک خلیفہ ہوتا ہے، اگر وہ خلافت راشدہ ہو، صحیح معنوں میں استوار ہو جائے تو دین کا یہ اصول ہے جو اللہ کے رسول نے بتا دیے. تو وہ خلیفہ تو وہ ہے، تو اصل میں جانشین تو وہ بنتا ہے نا پھر زمین میں. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قوت دیتا ہے، اس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کا نفاذ کرے. لیکن حکم فرمایا کیا یہاں پر؟ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تم سب کو خلافت دے دے گا. خطاب جمیع امت کو ہے، اس لیے کہ خلافت کوئی منصب نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے کہ شخص اوپر آ کے بیٹھ گیا اور اسے انجوائے کر رہا ہے، اس کے جو ہے نا پرکس کو انجوائے کر رہا ہے کہ میں خلیفہ بن گیا، واہ جی اب مجھے لگ گئی ہیں، اقتدار مل گیا ہے مجھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک ذمہ داری ہے جو پوری امت کو مل کر انجام دینی ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ تم سب کو خلافت دے گا. استخلاف ارض کا وعدہ جمیع امت سے ہے، کیونکہ سب امت نے مل کر اس جانشینی کا حق ادا کرنا ہے جو اصل میں نبوت کی جانشینی ہے، یعنی نبوت کے علم کو جاری کرنے کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری کرنے کی، اس کے احکامات کو نافذ کرنے کی جانشینی ذمہ داری ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس لیے یہ باتیں قرآن کریم کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ان اسالیب پر غور کیجیے تاکہ معلوم ہو کہ حق کیا ہے اور وہ کون سی خالص خلافت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہے. پھر فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. اب یہ جب صحابہ کرام اس آیت کے مخاطب بنے تو میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ بظاہر تو ان کی حالت بہت ہی کمزور تھی اور کفر بہت طاقتور تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ اللہ استخلاف دے گا اور قوت دے گا، تمکن دے گا، اقتدار دے گا، تو اس صورت میں کیسے ممکن ہے کہ کفار اتنے طاقتور ہیں. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور ہرگز تو گمان نہ کر، تو خیال نہ کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنہوں نے کفر کیا، معجزین فی الارض، کہ وہ زمین میں عاجز کر سکتے ہیں. اور ایک قرات میں جو ہے لا یحسبن بھی ہے. حاصل معنی ان تمام آیات کا یہی ہے کہ کافر زمین میں کسی بھی حالت میں آ جائے، شان و شوکت، بظاہر اقتدار، قوت، فوجی طاقت، لیکن مسلمانوں کو دنیا میں کافر نہ مسلمانوں کے رب کو نہ مسلمانوں کو، اور زمین کا لفظ بولا ہے فی الارض، کسی کے ذہن میں یہ گماننا ہے کہ آسمان میں تو اللہ کی طاقت ہے، ہم تو مارے جا رہے ہیں زمین پر. فرمایا کہ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کہ زمین میں کافر کبھی کسی کو عاجز نہیں کر سکتا ہے، نہ مسلمانوں کے رب کو اللہ کو اور نہ ان مسلمانوں کو. ایمان ہو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، حقیقتاً عزت انہی کے پاس لوٹتی ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کا وعدہ موجود ہے، اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اگر اللہ کی مدد کرو گے، نماز پڑھ کے مدد کرو گے اللہ کی، قرآن پڑھ کے، کیسے؟ اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو ضرورت ہے ہماری مدد کی؟ کیا ہماری عبادت اللہ کی مدد ہے؟ اللہ تو غنی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی نصرت، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروا، اور سب سے بڑھ کر اس دین کے رأس پہ جو مصدر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، کہ اس نبی کی مدد کرنا. اور نبی کا منصب کیا ہوتا ہے؟ کہ پوری روح زمین پر اللہ کا دین غالب آ جائے، ان کے دین کو پھیلانے میں. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اس قرآن کو جمیع انسانیت تک پہنچا دینا یہ اللہ کے رسول کا مشن ہے، ان کا منصب ہے. تو اس مشن کو جاری رکھنا، اس منصب کو اختیار کرنا، یہ اللہ کی نصرت ہے. فرمایا اگر تم اللہ کی یہ نصرت کرو گے، صرف اپنی ذاتی عبادات تک بند ہو کر نہیں بیٹھ جاؤ گے کہ میں تو صوفی بن گیا ہوں بس. نہیں، اپنی ذات کے بارے میں سوچنے والا، اللہ کے دین اور علم کے بارے میں نہ سوچنے والا، امت مسلمہ کے بارے میں نہ سوچنے والا، اپنی ذات کی اور اپنی ذاتی اغراض تک محدود رہنے والا اس آیت کا مخاطب نہیں ہے. نہ اللہ کو ایسے صوفیوں کی ضرورت ہے، اور نہ یہ دین اسلام میں جو ہے وہ ایسے صوفی مطلوب ہیں.
یہ رہبانیت ہے، اور اللہ کا رسول فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ دوسرا مقام پر فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ضرور بالضرور، یہ قسم ہے یہاں کہ اللہ ضرور بالضرور مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، نہ گمان کر ان کو، نہ خیال کر جنہوں نے کفر کیا کہ وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں۔ ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا، کوئی شے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زمین میں نہ آسمانوں میں عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کامل علم و قدرت والے ہیں۔ اور فرمایا کہ ومأواهم النار، یہ کفار جو ہیں یہ تو اپنے بارے میں جو بھی سوچتے رہیں۔ مأوا کیا ہوتا ہے؟ ایسا ٹھکانہ جس کا انسان قصد کرتا ہے، ارادہ کر کے جاتا ہے وہاں کہ میں نے وہاں جا کر آرام کرنا ہے اور وہاں رہائش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا کہ یہ طوفان کیا کر لے گا میرا، میں اس پہاڑ کی طرف جا رہا ہوں، میں ارادہ کر رہا ہوں اس کا، میں وہاں پناہ پکڑ لوں گا جا کر، وہاں کیسے پانی آئے گا یہ۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ مأواہ، ان کا جو ٹھکانہ ہے نا، ان کا جو مرجع ہے وہ آگ ہے۔ مأواہم النار وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، جہاں پر لوٹ کے انہوں نے جانا ہے۔ ان کی جو آخری منزل ہے جس کو انہوں نے خود اپنے ارادے سے اختیار کیا ہے وہ آگ ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اور پھر اس سے پتہ چلتا ہے، مأوا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جس کی صراحت دوسری آیات سے بھی ہو جاتی ہے کہ ان کفار کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اور اہل ایمان کو کبھی روئے زمین پر اس طرح سے عاجز نہیں کر سکتے کہ اللہ کے احکامات کو معطل کر دیں اور اللہ کے احکامات کے نفوذ کو بالکل یا ختم کر دیں اور دین کو ختم کر دیں، ممکن نہیں ہے۔ بلکہ جو اہل ایمان اس دین پر صحیح معنی میں چلیں گے، اللہ ان کو اپنے وعدہ کے مطابق تمکین بھی دے گا، اور اس طرح سے ان کو عزت بھی عطا فرمائے گا، ان کو خلافت بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کامل امن بھی دے گا، ان کو خوف سے نجات بھی دے گا۔ کاش کہ ہم سب کو اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو، ہمارے ملک کے ہوں یا جمی دنیا کے مسلمان، سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنے اپنے بتوں کی پیروی چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا جو دین ہے اس کی طرف آ جائیں۔ اور سب سے بڑا جو بت ہے انسان کے لیے وہ اس کا اپنا نفس ہے۔ افمن اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اس صورت کے بعد سورہ فرقان آتی ہے، بحمدللہ ہم نے جو رمضان میں پڑھی تھی۔ فرمایا کہ اے نبی، آپ اس کے لیے مددگار کیسے بن سکتے ہو کہ جو اپنے نفس کو الہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے؟ یعنی اللہ اپنے رسول کو مایوس کرتے ہیں کہ اپنی امیدیں اسے قطع کر لو، آپ کی یہ تبلیغ اور دعوت اور یہ حجت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جو اپنے نفس کو الہ بنا چکا ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو اپنا الہ بناتا ہے تو پھر اس کے بعد تمام دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے نفس کو جھکانا، مطیع کرنا، جب یہ ہو جائے تو پھر انسان واقعتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبینا محمد وسلم۔